بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو زمانے کی ہر خوشی سے نوازے، زندگی کے ہر میدان میں آپ کامیابی سے سرفراز فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور تصدق سے اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقے آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکر نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت انسانی۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال ہوا کہ یا امیر المومنین، کیسے پتہ چلے کہ یہ کتنا قیمتی ہے، کتنا میرے لیے مخلص ہے، کتنا ہمدرد ہے، کہ اس واقعی بندے کو دوست اور دشمن میں بعض اوقات بندہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسے کس طرح اپنا سمجھا جائے کہ یہ بالکل میرا ہے، یہ بالکل مخلص ہے، اچھا ہے، یہ تو میرا ہمدرد بھی ہے، میرا مونس و غمخوار ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ کتنا کوئی قیمتی کتنا ہوتا ہے؟ تو اپنے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس میں جتنا احساس زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا، وہ اتنا ہی کاسٹلی ہوگا، وہ اتنا ہی معتبر ہوگا، وہ اتنا ہی اچھا ہوگا کہ اگر اس میں احساس ہو تو اگر ہم اپنے رشتوں میں احساس ہی ختم کر دیں تو پھر وہ رشتے جو ہیں، وہ رشتہ داریاں جو ہیں، وہ ردی کی ٹوکری کے قابل ہے، میں سمجھتا ہوں، یا کباڑ خانے کے قابل ہے۔ رشتے سارے احساس کے ہوتے ہیں، وگرنہ دیکھنے میں تو مماثلتی ہوتی ہے، دیکھنے میں تو ایک دوسرے کی ہم شبیہ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اندر جو جذبہ ہے احساس کا، اگر وہ احساس بیدار ہے تو رشتے عبدالآباد چلنے والے ہیں۔ اگر رشتوں میں احساس کا فقدان ہے تو وہ رشتے نہیں ہیں، وہ رشتہ داریاں نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، وہ ایک عورت تھی نا، اس نے جب اپنے سامنے والے گھر کے دروازے کے اوپر دستک دی اور ان سے نمک کا سوال کیا، حالانکہ یہ اہل ثروت تھے، امیر ترین تھے، لیکن اس نے اس نمک کے لیے، اسے شاید نمک کی ضرورت، اس نے نمک کے لیے سامنے والے دروازے پہ دستک دی اور نمک کا سوال کیا۔ نمک لے کے اپنے گھر آئی، بیٹا یہ سب کچھ منظر دیکھ رہا تھا۔ بیٹے نے پوچھا کہ اپنے اماں جی، میں تو کل ہی نمک لے کے آیا ہوں، تو آپ نے دستے سوال ان کے سامنے کیوں دراز کیا؟ آپ نے کیوں ان سے نمک مانگا؟ وجہ کیا؟ میں تو کل ہی لے کے آیا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے علم ہے، گھر میں نمک پڑا ہے، کچن میں کافی سارا نمک پڑا ہے، آپ کل ہی لے کے آئے ہو، نمک ختم نہیں ہوا، لیکن میں نے اس لیے کہ یہ ان کی ہچکچاہٹ دور کرنے کے لیے، جو ہمسائے ہیں ان سے ان کی جو بلا تکلفی ہے وہ ختم کرنے کے لیے میں نے ان سے یہ سوال کیا، اس لیے کہ تاکہ وہ جو ہے نا، بعض اوقات ہمارے ہاں سے وہ چیزیں مانگتے رہتے ہیں، چیزیں لیتے رہتے ہیں، تو پتہ ہے کہ ہمسائیگی کے ناطے یا رشتے ناطے کے تعلق چیزوں کا لین دین ہوتا رہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ضرورت پڑنے پہ مانگ لیا جاتا ہے، تو وہ اکثر چیزیں مانگتے رہتے ہیں، ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں، وہ غریب ہیں، ہم ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم امیر ہیں، تو میں نے اس لیے ان سے مانگا ہے، مجھے پتہ گھر میں پڑا ہے، اس لیے مانگا کہ ان کی ہچکچاہٹ دور ہو جائے۔ وہ شاید ہم سے چیزیں مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہوں گے، شرمندہ ہوتے ہوں گے، تو میں نے یہ معمولی سی چیز ان سے مانگ کے ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ لین دین چلتا رہتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ لین دین چلتا رہتا ہے، دیکھو ہم امیر ہیں، ہمیں بھی ضرورت پڑ گئی، ہم سے ابھی آپ سے نمک لینے آ گئے ہیں، تو آپ غریب ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑے تو ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہوا کریں، شرمندہ نہ ہوا کریں، بلکہ بے فکری سے آ کے ہم سے وہ لے لیا کریں، مانگ لیا کریں، جس طرح میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور میں نے نمک کا سوال کر لیا۔ دیکھیں ناظرین کرام، معاشرے میں اس قدر وسیع القلب بھی لوگ رہ رہے ہیں، جو اس قدر پسماندہ طبقے کی جو ذہنیت کی سطح ہے، اس میں اتر کے اتنا اپنے اندر ہمدردانہ
لہجہ رویہ اور سوچ رکھتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر حکومتوں کے اوپر توقعات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے ہماری قسمت بدلنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، انہوں نے نہیں بدلنی، اور نہ ہی ان میں اتنی میچورٹی ہے، نہ ہی یہ غمخوار ہے، نہ ہی یہ مونس ہیں۔ انہیں کسی قسم کی کوئی محبت، احساس، فکر 0% بھی عوام کا نہیں ہے۔ قومیں تب ابھرتی ہیں، قومیں احتساب کب مانگتی ہیں؟ صاحب اقتدار لوگوں کے اوپر، مسند اقتدار پہ جو براجمان ہیں، ان کا جو ہے ان کے گلے میں توق کب آتا ہے سوالات کا؟ کب ان میں فکر اس چیز کی پیدا ہوتی ہے کہ جب عوام ایک پلیٹ فارم پہ ہو، یکجہت ہو، اور ان کے اندرونی جو اختلافات ہیں وہ کم ہو، پھر ان کا جو قبلہ ان کا ایک ہی ہوتا ہے، ان کی سوچ کا زاویہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے آپس کے جو اختلافات رہیں گے تو پھر کس طرح ہم ان سے احتساب مانگیں گے؟ جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے اوپر تصدق کر کے، احسار کر کے، قربانی کا جذبہ پیدا کر کے، ایک دوسرے کی اس طرح ہیلپ کر کے ہم یکجہت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اپنی سوچ کا زاویہ بدل سکتے ہیں، ہم آپس میں متحد ہو سکتے ہیں۔ جب عوام متحد ہو جائے کروڑوں کی تعداد میں، تو مسند اقتدار پہ جو فرائنا بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی تعداد چند 100 ہے، وہ تنکے کی حیثیت پھر نہیں رکھتے عوام کے سامنے ان کی تنکے جتنی بھی حیثیت نہیں رہ جاتی، اگر عوام ہی جو ہے نا اپنا قبلہ درست کر لے۔ تو ہمارے آپسی جو اختلافات ہیں، انہوں نے ان فرائنا کو موقع فراہم کیے ہوئے ہیں، جو میری ناقص سوچ کے مطابق جو میں یہ سمجھتا ہوں۔ جب ہم اپنے آپس کے اختلافات دور کریں گے تو ہم میں اتنی جرت جسارت پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں خبر ہوگی کہ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنا کام کر رہے ہیں، کتنا کام نہیں کر رہے، عیاشیوں میں گزار رہے ہیں، عوام کا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو سارے رشتے اس کے ہوتے ہیں احساس جتنا ہو، تو احساس اگر نہیں ہے تو رشتہ نہیں ہوتا۔ تو احساس ایک دوسرے کا کر لیا کریں۔ مہنگائی کا دور ہے، انسان کی یہ سفید پوشی رہ گئی ہے صرف، اور اس کے دامن میں کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ سفید پوشی ہی دکھانا چاہتا ہے، اور بس اس کے پاس جو لبادہ اپنی عزت کا بچانے کے لیے رہ گیا وہ سفید پوشی ہے۔ لیکن پیشانیاں، ماتھے، ہمارے رویے، ہماری آہیں، سسکیاں، یہ سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں۔ ان کے اوپر ہمارے ماتھے جو ہیں، ان کے اوپر پریشانیوں کے، مصائب کے، غربتوں کے آثار چھلکتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ ہر ایک نہیں دیکھ سکتا، فراست مومنہ نہ رکھنے والا دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ میری بات تھی۔ اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت۔ پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔